اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ البقرہ آیت نمبر 11 سے 15 تک انشاءاللہ سن پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت کرو، تو قالوا، وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا انما نحن مصلحون، در حقیقت ہم ہی تو ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، سن لو، انہم، یقیناً وہی، ہم المفسدون، وہی ہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ دیگر لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، تو قالوا، انہوں نے کہا نؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں۔ الا، سن لو، انہم ہم السفہاء، یقیناً یہی ہی بے وقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ علم بھی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، تو قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یقیناً ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے مذاق کا ان کو بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے پھرتے ہیں۔ اہل نفاق کی علامتوں کا اور ان کے رویوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں بھی اسی بات کا تسلسل ہے کہ اہل نفاق کا ایک رویہ یہ ہے کہ وہ ہوتے فسادی ہیں اور اپنے آپ کو مصلح سمجھ بیٹھتے ہیں، ہوتے شر پھیلانے والے ہیں اور اپنے آپ کو خیر کے داعی سمجھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ناقص علم ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ ایسا تصور کر بیٹھتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ برائی کو، وہ جو نیکی ہوتی ہے اس کو برائی بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو اہل نفاق اور اہل کفر اور اہل شرک جو ہیں، یہ شیطان کے ایسے سمجھیں غلامی میں ہوتے ہیں، وہ جس طرح چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ تو اس طرح جب شیطان ان کے اوپر غالب ہوتا ہے تو ایک تو ان کو جو برائی ہے وہ بھی اچھائی نظر آتی ہے، اور اسی طرح وہ برائی کے اندر ہی جینا اس کو پسند کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا مفہوم اس کا مفسرین اور محدثین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اصلاح، خیر اور شریعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، یہ قرآن و حدیث کا نام ہے۔ تو وہ اس کے علاوہ اپنی عقل و فہم اور اس کے ساتھ اپنی جو ان کے تجربات اور یہ چیزیں ہیں، اس کو شریعت کے مقابلے میں لا کھڑا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے۔ تو اس اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جس کام سے اللہ نے روکا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اس میں خیر ہے، جس طرح کہ آگے بھی باتیں آئیں گی۔ اللہ نے سود سے منع کیا، انہوں نے کہا یہ سود سے کیوں بھائی؟ سود تو ایک خرید و فروخت کی طرح ہے، خرید و فروخت کی طرح، اس میں بھی خرید و فروخت میں بھی نفع کمایا جاتا ہے، تو اس میں بھی نفع کمایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ خرید و فروخت کو تو حلال کہتے ہو، لیکن یہ جو سود ہے اس کو تم حرام کہتے ہو۔ اللہ نے اس کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ ہم نے سود کو حرام کیا ہے، خرید و فروخت کو، اس کے عوض میں جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ جائز ہے، لیکن وہ اس پر بھی معترض۔ اور اسی طرح تیسری بات یہ کہ وہ جو نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو، ان کے اندر ان کی دلچسپی نہیں ہے، اس کو وہ محبوب نہیں سمجھتے اور کرتے نہیں ہیں، اور برائیاں کر کر کے اس طرح رچ بس چکے ہیں کہ اب وہ برائی کو برائی سمجھتے نہیں، یعنی احساس گناہ ہی ختم ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر، یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں، اب دیکھیں بعض لوگ ایسے ہیں نماز اگر جماعت ہاتھ سے نکل جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں،
پریشان ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ہسٹری کو دیکھیں گے. اور اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو پانچوں کی پانچیں نہ پڑھیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ اس طرح نارمل زندگی بسر کر. اور اگر ان کو کہہ بھی دیا جائے کہ حضرت نماز پڑھ لیجئے, یہ اللہ کا حکم ہے, آپ یہ اس میں کیوں سستی کرتے ہیں, تو وہ یہ کام بتانے والے کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ دیکھیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اسی طرح ان کا یہ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ. اب فساد کیا تھا, ایک حکم ہے نا, گھر میں ایک حکم آ گیا, بڑا یہ کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے, باقی کہتا ہے نہیں یہ کرنا ہے, تو پھر کیا ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا نا. اب فساد سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا اس کو مان لو, فساد سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جب اس کے مقابلے میں نئی شریعت لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر یقینی بات ہے فساد بپا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں فساد بپا ہے. جتنے یہ فرقے بڑھتے جائیں گے قیامت کے نزدیک اتنے ہی یہ فسادات بڑھتے جائیں گے. اور اس وقت کیا تھا کہ فساد کا ایک عالم تھا, لیکن اللہ نے اس کو امن کے اندر تبدیل کر دیا. کیا کہ لوگوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے اس قرآن کو اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو مان لیا, تو اللہ نے ان کے فساد کو بھی امن میں بدل ڈالا. لیکن اس کے بعد آپ نے پیشین گوئی تو کی تھی کہ یہ فرقے بنیں گے, اور جب تک یہ فرقے بنتے جائیں گے اور لوگ ان بدعات و خرافات میں بڑھتے جائیں گے, آئے روز نت نئے نیکیاں گھڑی جائیں گی اور یہ چیزیں آتی جائیں گی, تو اتنا فساد اور بد امنی جو ہے یہ بڑھتی جائے گی. لیکن اب یہ بدعت کا ایک آخری مثال لے لیں اس حوالے سے. اب یہ بدعت ہے یا جو یہ شرک ہے, یہ جتنا زیادہ پروموٹ ہوگا اور جتنا بڑھے گا اتنا اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب زیادہ بڑھتا جائے گا. جبکہ ایسا کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے, یہی کامیابی کا ذریعہ. ہم 12 ربیع الاول کو نکلا ہے, عشرہ محرم الحرام کا منا لیا, تو بس یہ ہی ایمان کا لیول ہے, اور اسی پر ایمان کو چیک کرتے ہیں اور اسی پر فتویٰ لگاتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی جنت جہنم کا فیصلہ اسی صورت میں ہوتا ہے. تو جتنی یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی, یہ وہی رویہ ہے, اتنا ہی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں بڑھتی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون, در حقیقت ہے تو یہ فسادی, ان کو شعور بھی نہیں ہے. اب شعور کیسے آئے گا, یہ قرآن و سنت سے اس کے سامنے لے آ کے ہیں, جہاں فرمایا نا کہ تمہارا اختلاف ہو جائے تو لے آؤ اپنے مسئلے کو, فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لے آ جاؤ. یہ علم بھی ہے, حق بھی ہے, سچ بھی ہے, اور یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے. اس کے مطابق لے آئیں گے تو ان کا معاملہ کیا ہو جائے گا, درست ہو جائے گا, اور علم حقیقی آ جائے گا, اور علم حقیقی جو ہے وہ نفع دیتے ہیں. اور جب اس کی طرف نہیں آئیں گے, کسی دوسرے کی طرف جائیں گے, اور وہ اس کو تو حقیقت سمجھ کے مان رہے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ کے نظر میں در حقیقت یہ لوگ شعور سے خالی لوگ ہیں, جن کو یہ شعور تک ہی نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جب کہیں کوئی مسئلہ بن جائے تو اللہ کی بات سے فیصلہ کروانا ہے یا اس کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو اونچا کرنا ہے. تو کسی دوسرے کی بات کو اونچا کریں گے تو یہ لاشعوری اور بے وقوفی والی بات ہے, جو اہل نفاق میں کثرت سے پائی جاتی تھی, کہ وہ اپنے معاملات اور مسائل قرآن و سنت کے مطابق بنانے کے بجائے دیگر اور سٹیٹس جو انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے ان پر پورا اترنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اسی طرح فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, پھر ان کو مثال دی جاتی کہ جس طرح یہ دیگر اصحاب ہیں یہ ایمان لے کے آئے ہیں, تم اس طرح ایمان کیوں نہیں لاتے. تو کیا کہتے ہیں آگے, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ النَّاسُ آمَنَ السُّفَهَاءُ, ہم اس طرح ایمان لے کے آئے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے. ایمان لایا, گھر بار چھوڑ دیا, ایمان لایا, اس کے عوض میں انہیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو بے وقوف اور احمق لوگ ہیں. تو ہم اس طرح ایمان لے کے ہیں کہ اپنے معاملات یہ سارے چھوڑ دیں. تبوک کے موقع پہ فصلیں پکی ہوئی ہیں, اللہ کا حکم اور اللہ کا آرڈر آیا ہے, مسلمان نکل پڑے, اور دوسری طرف یہ حضور یہ مسئلہ ہے, یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ ہے, اور پوری کمپین چل رہی ہے کہ آپ نے نہیں جانا. کیوں جی, فصلیں تیار ہے تمہاری, سارا بیڑا غرق ہو جائے گا, پوری معیشت اور پورے سال کا اور پوری گزران کا اور تمہارے روزگار کا یہ سارا ہے, تو تم نے پوری ایک کمپین چل رہی ہے کہ نہیں جانا. اور دوسری طرف مومن ہے, اللہ کا حکم آیا وہ نکل پڑے, اور یہ بخل کا اظہار کرتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ سیدنا صدیق کا رویہ جانتے ہیں کہ گھر کا سارا مال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیں. حضرت عمر آدھا مال پیش کر رہے ہیں, اور دیگر صحابہ اپنی کوشش کے مطابق بساط کے مطابق خرچ کر رہے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں, اور ایک صحابی وہ لے کے آیا, تھوڑی سی کھجوریں تھی اس کے بعد, تو کہتے لے اے کھجورا نال جنگ فتح ہونی ہے, اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ کام تھا ان کا. جب انہیں کہا جاتا کہ اس طرح بنو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس کو سمجھتے کہ یہ بے وقوفوں والی بات ہے. اور آج کل بھی یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب اس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات ذکر کیے جائیں کہ انہوں نے کس طرح اطاعت و فرما برداری کی, تو آج دے کئی سیانے بھی انجی کر دینے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ اسی سیانے ہیں, اسی سمجھدار ہیں. وہ ہر معاملے میں ایسا کون سا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح بڑھ چڑھ کے جو ہے یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایمان کا معیار ان کو قرار دیا ہے, وہ مثال ہے ہمارے لیے, وہ نمونہ ہے. اس کے مطابق چلیں گے تو پھر تم مومن ہو وغیرہ نہیں ہو. اور جب انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جو نیکی میں سب سے اول تھے,
بڑھنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولین کے اندر شمال کیا ہے، تو ان کے اوپر جب انہوں نے کوئی اس طرح کا اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم السفہاء، در حقیقت یہی بے وقوف لوگ ہیں جو اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں گے جو سنت پہ عمل کرتا ہے، کسی نے داڑھی رکھ لی ہے، کوئی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی بن گیا، اس طرح شادی غمی اس کے موقع پہ جو خرافات ہیں اس کا رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون، بڑا تو دیندار، رکھو اپنا دین اپنے پاس، دین ہم پہ تھوپو نہیں، مسلط نہیں کرو۔ او بھائی دین دل میں ہی رکھنا ہے، ظاہر نہیں کرنا، تو ایسے دین کا فائدہ کیا؟ وہ تو مسجدوں کے اندر ہزاروں نسخوں کی صورت میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے۔ تو قرآن یہ نہیں چاہیے کہ آپ اتنے چھاپ چھاپ کے مسجدوں میں رکھتے رہیں یا دلوں میں حفظ کر لیں، بلکہ اس قرآن پاک کا عکس معاشرے میں نظر آنا چاہیے، آپ کی خوشی کمی اس کے مطابق ہونی چاہیے، یہی تو تھا۔ اور اگر اس کے مطابق نہیں کریں گے تو یہ اہل نفاق کا رویہ تھا، وہ کہتے ہیں مانتے ہیں ہم آمنا، دن میں کتنی دفعہ کلمہ بول دیتے تھے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی تو ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، ان کو صحیح بات بتائی نہیں گئی، غلط باتیں سنی، غلط لوگوں سے سنی، جس کی بنیاد پہ فیصلہ غلط ہوا ان کا۔ تو اس لیے صحیح بات کیا ہے؟ وہ یہ قرآن حدیث ہے، اور قرآن حدیث بیان کرنے والے سے جب آپ سنیں گے تو پھر معاملہ درست ہوگا اور درست بات کا علم ہوگا۔ اس طرح فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کا ایک اور رویہ کیا تھا کہ یہ دو رخے تھے۔ مومن جو ہے وہ دو رخا نہیں ہوتا، دو چہروں والا نہیں ہوتا۔ منافق کی ایک علامت کیا ہے کہ وہ دو چہروں والا تھا۔ مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، بس اوقات کو بات چیت بھی اس طرح سے ہو جاتی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ ہے شیطان کے پیروکار، تھے شیطان کے پیروکار، جب ان کے پاس جاتے ہو بھائی تم ادھر کیوں گئے تھے؟ نماز پڑھنے گئے تھے، مسجد نبی میں گئے تھے، نبی علیہ السلام کا درس سن رہے تھے، تم کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو تم ادھر کیوں گئے تھے؟ تو کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ادھر تو صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، ادھر بھی ادھر بھی۔ اور کچھ لوگوں نے دین کو یہی سمجھ رکھا ہے، بس دین کو آئے جس طرح کے ایک آرٹیفیشل صورت اب مسجدوں کے اندر اب سر ڈھانپنے کے بارے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کا عمل ہے، ٹھیک ہے، ایک مسنون طریقہ ہے، لیکن اب اس میں کیا ہے، اس میں ڈھانپ لیا اور اس کے بعد پھر وہی، اور اگلے دور میں شاید داڑیاں وغیرہ یہ بھی چیزیں آ جائیں، یعنی آرٹیفیشل چیزیں، یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور، یہ معاملات بدلتے، اور اس طرح کی یہ چیزیں اسلام کو اور دین کو مذاق کی صورت اختیار کر لینا، بنا لینا اس کو یہ بھی ایک اہل نفاق کا رویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ پھر ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کو کہا جائے گا جاؤ جا کے داخل ہو جاؤ، تو دیکھیں گے تو وہ ایک جنت نما باغ نما صورت ہوگی، جب وہ اس میں جائیں گے تو وہ جہنم ہوگی، وہ آگ ہوگی۔ تو پھر فرمایا یہ دیکھو جس طرح تم دین کا شریعت کا مذاق اڑایا کرتے تھے اس کا یہ انجام یہ ہے کہ تم ادھر چلے ہو۔ لیکن دنیا میں کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اللہ مہلت دیتا ہے، اس مہلت سے اکثر لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں ایک باغی ہے نا، مومن کی مثال یہ ہے کہ جب مومن ہے اللہ اس کو دنیا میں جو عمل کرتا ہے نا اس کے زیادہ عمل آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، دنیا کے جو اچھے عمل ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کو بدلہ عطا کرتا ہے، آخرت میں زیادہ اس کو اس کا اجر جو ہے وہ ذخیرہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے رکھا جاتا ہے۔ جبکہ جو منافق ہے، کافر ہے یا جو شرک کرنے والا ہے، وہ جتنے بھی اچھے کام کرے گا اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کا بدلہ برابر کر دے گا، مرنے سے پہلے۔ اس لیے ہم بسا اوقات ہمارا فیصلہ غلط کرتے ہیں، کیا کہ وہ جناب اہل شرک ہیں، اہل کفر ہیں، ہنود و یہود ہیں، نبی علیہ السلام کی نافرمانی بغاوت کرتے ہیں، وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، آگے نکل گئے، اور ہم بھی ان کی نکالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جی وہ یہ رکاوٹ ہے، اس کو ختم کر دو، اس کو ختم کر دو، چھوڑو جی، یہ اسی وجہ سے ہم پیچھے چل رہے ہیں، ہم ان کی نکالی کریں گے تو آگے نکل جائیں گے۔ وہ حضرت جی وہ نافرمان ہے، باقی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا میں وہ کوئی بھی اچھا کام کریں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دیتا ہے، تو آگے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ جبکہ مومن کیا ہے؟ مومن تو ایک آزمائش کی زندگی گزار رہا ہے، اس میں اس کو دنیا میں بھی دیا جائے گا لیکن طیب بہترین پاکیزہ اس کو رزق دیا جائے گا، اور آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ اصل اس کا بدلہ اس کو آخرت کے اندر دیا جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ مت کریں، بلکہ یہ جو حقائق ہے نا قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو دیکھ کے اپنے مستقبل کا اور اپنی جو ہے وہ آخرت کا اس چیزوں کا فیصلہ کریں کہ اصل کامیابی کس صورت میں ہے، مگر نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل نفاق کا رویہ ہمارے دلوں میں سرایت کر جائے اور ان کی لائن اور ان کے صف کے اندر قیامت کے دن کھڑے ہو کہ زبان سے تو مسلمان ہیں، باقی ساری چیزوں اخلاق، کردار، معاملات اور اسی طرح باقی جتنی بھی ترجیحات ہیں ان میں ہم ان کو ترجیح دیں، تو پھر یہ کون سا اسلام ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا فہم اور پھر اس کے مطابق ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔